بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم انا نسالك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ ہم آپ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں نفع پہنچائے. علم تو بہت ہوتا ہے, نفع پہنچانے والا علم ہمیں چاہیے جو ہمارے عملوں میں ثابت ہو جائے. اللہ کا نام لے کر دور قرآن کی اب پہلا آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رہے کہ اس کو میں دور قرآن کہہ تو رہی ہوں بٹ یہ ایک دور قرآن ہے نہیں. ہم آپ کو پورے قرآن کا دور نہیں کروا سکتے. پچھلے سال ہم نے یہیں پر اسی گھر میں نیچے والے پورشن میں دور قرآن کمپلیٹ کیا تھا. الحمد سے والناس تک ہم نے قرآن کو جانا تھا الحمدللہ. دین اس کے بعد اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ کہ ہم قرآن کی کچھ سلیکٹڈ صورتیں لیں گے جو ہماری ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جیسے لوگ معمول میں جو ہے نا سورہ یاسین کو بہت پڑھتے ہیں, سورہ واقعہ کو بہت پڑھتے ہیں, سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں, سورہ سجدہ پڑھتے ہیں. تو ان صورتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی اسٹڈیز کی جاتی ہے, اس کو سنا جاتا ہے. تو ان ایٹ لیسٹ جو ہم ریگولر روٹین میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ تو لگے ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم مان کیا رہے ہیں, ہمیں ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے. تو اس دور قرآن میں ہم کچھ سلیکٹڈ صورتوں پہ بات کریں گے, اس کو سنیں گے, اس سے اپنے ایمان کو انشاءاللہ تعالیٰ تازہ کریں گے. جو آج کے لیے میں نے سورہ سلیکٹ کیا اللہ کے حکم سے, یہ سورہ یاسین ہے. ایک چیز سمجھ لیجئے, سورہ یاسین ہو, سورہ ملک ہو, سورہ واقعہ ہو, سورہ رحمان ہو یا سورہ سجدہ ہو, یہ تقریباً مکی صورتیں ہیں. اس میں سے سورہ رحمان کے بارے میں اختلاف آتا ہے کہ مدنی ہے کہ مکی ہے. کچھ روایات آپ کو مدنی کے لیے ملتی ہے, کچھ روایات آپ کو مکی کے لیے بھی ملتی ہے. لیکن اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے مزاج سے لگتا ہے کہ وہ مکی سورہ ہے, کیونکہ اس میں احکامات نہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ ریگولر لسنرز ہیں قرآن کے. قرآن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے صورتوں کے اعتبار سے. 114 صورتیں ہیں جن میں سے سورہ فاتحہ کو قرآن کا ایز اے انڈیکس لیا گیا ہے. سورہ بقرہ کو سلام القرآن لیا گیا, جس میں مور دین 36 شرعی احکامات, اور بہت گننے کے اسکالرز نے ایک حکم سے بہت سارے حکم ڈرائیو کیے. تو آپ کو سورہ بقرہ ملتی ہے, پھر آپ کو سورہ آل عمران ملتی ہے, پھر آپ کو سورہ نساء ملتی ہے جو طویل ترین صورتیں ہیں قرآن کی. آپ کو مکی صورتوں میں سب سے طویل سورہ سورہ الاعراف ملتی ہے, جس میں بہت ہی ڈیٹیل سے قوموں کے قصے بھی بیان کیے گئے. مکی صورتیں سلیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں. قرآن مکی کون سا ہوتا ہے, مدنی کون سا ہوتا ہے, دوبارہ آپ لوگ کا ریمائنڈر اور نئے سننے والوں کے لیے ایڈیشنل ہے یہ چیز. جتنا قرآن کا حصہ بیفور ہجرت نازل ہوا ہے, چاہے رسول اللہ فزیکلی کہیں بھی موجود تھے, جو قرآن کا حصہ بیفور ہجرت نازل ہوا ہے غار ہرا کی سے لے کر جو پہلی وحی آئی تھی الگ کی, وہاں سے لے کر جتنا حصہ ہجرت سے پہلے آیا اس سارے قرآن کے حصے کو مکی قرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا قرآن کا حصہ آفٹر ہجرت نازل ہوا ہے, مدینے جب رسول اللہ ہجرت کر گئے اور ان کے آخری زندگی کے ایام تک جو آخری وحی رسول اللہ کے پاس آئی, چاہے رسول اللہ فزیکلی مدینے میں تھے یا آؤٹ آف مدینہ ٹریول کیا ہوا تھا, کچھ بھی تھا, چاہے رسول اللہ مدینے سے مکہ فتح کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے ہوئے تھے, لیکن اس ٹائم بھی مکے میں رہتے ہوئے ہجرت کے بعد بھی جو آیات نازل ہوئی وہ کہلائیں گی مدنی آیات, یا وہ صورتیں کہلائیں گی مدنی صورتیں. یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے. سیکنڈ یہ کہ مکی صورتوں کا مزاج مدنی صورتوں سے بالکل منفرد ہوتا ہے. مکی صورتوں میں آپ کو ایک ردم ملتا ہے, چھوٹی چھوٹی آیات ملتی ہیں, ایک فلو ملتا ہے. عقیدے پہ زیادہ بات کی گئی ہے مکی صورتوں پہ. احکامات جو دیے گئے نا, اسٹیٹ جب مل گئی رسول اللہ کو کام کرنے کے لیے, کر دکھانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدینے میں احکامات نازل کیے. یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ کر لو, یہ کر لو, جنگ لڑ لو, مال غنیمت کی تقسیم کر لو, ازواج کو ایسے رکھنا ہے, طلاق کا یہ معاملہ ہے, عدت رضاعت. جب ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر احکاماتی لیول پہ جو قرآن آیا ہے اسے کہا جاتا ہے مدنی قرآن. مکی صورتوں میں آپ کو آخرت کا بہت تصور ملے گا, کیونکہ مکے والے مشرکین کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے آخرت بھلا دی تھی, اور آج بھی بس کسی کو آخرت بھولنے کی دیر ہوتی ہے. وہ ایک لمحے میں نہ انسان رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے. جب تک کسی کو نیب کی فکر نہیں ہوتی نا کہ مجھے بتانا بھی ہے, تب وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ بے حدہ سا ہو جاتا ہے. جب ہمیں بھی فکر ہوگی نا کہ اگر آج میں نے فلاں کو رلایا ہے یا فلاں کا حق کھایا ہے تو کل اس کا مالک مجھ سے اس کے بابت سوال کرے گا. تو جب تک انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کی فکر نہیں رہتی, اس سے بڑا جانور زمین پہ کوئی نہیں ہوتا. اور جس کو ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کی فکر آ جاتی ہے کہ ایک دن میں اس کے بارے میں پوچھا جاؤں گا, نعمتوں کا بھی سوال ہوگا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کا بھی سوال ہوگا, تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, تم سے تمہارے ایک ایک لمحے کے بارے میں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 5 سوالات جب ابن آدم جواب نہ دے گا تب تک اس کے پاؤں کی جو یہ اینکلز ہوتے ہیں نا, کیا ٹخنے نہیں چھوڑے جائیں گے. کیا 5 سوال ہیں وہ, اس سے پہلے نہیں چھوٹے گا کوئی ابن آدم, آدم کی کوئی اولاد نہیں چھوٹے گی. کیا ہے وہ 5 سوال؟ لیک پیپر ہے, یہ لیک پیپر ہے. عمر کہاں گزاری, وقت کہاں گزارا, عمر میں سے جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا, جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا, وقت کہاں گزارا. ایک ایک لمحے کو جو نا ڈائسیکٹ کر کے دیکھ لے گا کہ 24 گھنٹے کھپے کہاں تھے تمہارے. اور پھر عمر جو تم کو میں نے دے رکھی تھی, تم کچھ نہ ہونے سے تمہیں ہونا بنایا, پھر تمہیں بڑھاپا دے دیا, وہ عمر, اور عمر میں بھی کریم ایج جسے یوتھ ایج کہتے ہیں, جوانی تم نے کہاں کھپائی تھی. تو ان کے بارے میں جب تک ابن آدم جواب نہ دے گا, جواب بھی کس کو دینا ہے, لوگ منکر نکیر کے سامنے ان کی جو ہے نا دم بخود ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے ایمان والوں کے لیے آتا ہے کہ اس ٹائم استقامت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سوال کا جواب آتا ہے لیکن منکر نکیر کا پوچھنے کا انداز ایسا ڈانٹ والا ہوتا ہے کہ آتا سوال بھی ریورس ہو جاتا ہے. کسی کو قول ثابت کی اللہ توفیق دیتا ہے. تو وہاں تو قیامت کے دن تو اللہ کو کتنا اس میں انسان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ انویجیلیٹر ذرا گوچھو والا آ گیا تو کیا ہوگا, کیسے جواب دوں گا میں. تو ان 5 سوالوں کا جواب ہونا ہے. احکامات کے بارے میں بھی سوال ہوگا, ذمہ داریوں کا. اب جان لیتے ہیں کہ میں نے یا ہم نے مل کے سورہ یاسین یا مکی صورتوں کو کیوں سلیکٹ کیا. ایک چیز جان لیجیے تاکہ, کیونکہ پھر اب نیکسٹ کلاس میں ہم نے فلو کے ساتھ صورتیں کمپلیٹ کرنی انشاءاللہ. مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہیں, بہت ہی ریئرلی آپ کو کوئی حکم ملے گا جنرل جسے حکم کہتے ہیں. مکی صورتوں میں عقیدہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. مان لو کہ اللہ ایک ہے,
مان لو کہ رسول اللہ آخری نبی ہے, مان لو کہ پچھلے انبیاء رسول حق بجانب تھے, کتابیں تھیں سچی, لیکن ام الکتاب ام القرآن اب آ چکا ہے, سچی تحقیق والی کتاب اب آ چکی, اس کو مان لو. مان لو کہ ایک دن آخرت آئے گی, مان لو کہ جنت و جہنم کی تقسیم کی جائے گی, مان لو کہ تم سے سوالات ہوں گے. بیسکلی ہمارے کانسیپٹس بلڈ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکے کی صورتوں میں. مکے میں پہلے ایڈریس تھے مشرکین مکہ, ان کا عقیدہ آخرت ختم ہو چکا تھا, ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا. وہ رسولوں کو کہتے تھے تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہم جیسے کچھ انسان تو ہو. پچھلی قوموں کے قصوں کو کہتے تھے صرف یہ ٹھٹے کی کہانیاں جو ہم سے پہلے بھی لوگ سنتے چلے ہیں, کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیک ٹو بیک رسالت کا یقین دلایا, توحید کا یقین دلایا, آخرت کا یقین دلایا, جنت و جہنم کا یقین دلایا. جب انسان کا عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے, کیا اچھا ہو جاتا ہے, پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. میں کہہ دوں مجھے کوئی ایک شخص آئے اور بولے میری امی کا نام صبا زرین ہے کہ ان کا فلاں کام کر دو, یا اس خاتون کی ہر بات مانو, پہلے مجھے یقین دلایا جائے کہ میری ماں ہے. جو ہی میں ان کی مقام جان جاؤں گی اپنی زندگی میں, میرے لیے ان کی ہر بات ماننا آسان ہو جائے گی. تو اللہ نے پہلے اپنے ہونے کا یقین دلایا ہے سورہ مکی صورتوں میں. پوری کائنات کو اسٹڈی تو کرو, تمہیں کہاں نہیں دکھتا اللہ. جب تم نے مان لیا کہ اللہ تمہارا الہ ہے, پھر اس کی مانتے کیوں نہیں؟ پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے, اپنا تعارف کروایا ہے, اپنا مقام بتایا ہے مکی صورتوں میں, شرک سے بیزاری کا اعلان کروایا, پھر جا کے مدنی صورتوں میں بتایا ہے جس کو مکے میں اللہ مانا تھا نا, اب اس کی مان کے بھی دکھاؤ. اور ایک بار انسان کا مقام پہچاننے کی دیر ہوتی ہے, رب کا مقام پہچاننے کی دیر ہوتی ہے. جس کو معرفت کے راستے مل جاتے ہیں اس کو عمل کے طریقے سمجھ آ جاتے ہیں. بس ایک بار معرفت مل جائے تو مکی صورتوں سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ ہم اللہ کو پہچانیں, تاکہ اس کو حکموں کو لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے. مزید ہے کہ مکی صورتوں کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ بیسکلی آپ کے زندگی کی جڑیں ہیں. کیا ہے یہ آپ کی زندگی کی؟ پلانٹ کتنا بھی خوبصورت ہو, اگر اس کی جڑیں کمزور ہوں, کیا دوا ملتا ہے اس کو؟ ایک ہوا کا جھکڑ آتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری سنا رہی ہوں بگننگ میں, تاکہ موٹیویٹ ہو جائے مکی صورتوں کے لیے, کہ ایک شخص تھا, اس نے 2 طرح کے پودے خریدے. ایک پودا بھی اسی زمین میں اسی پانی کی جگہ پہ لگایا اس کے دانے, اور دوسرا پودا بھی اسی جگہ پہ اسی زمین پہ اس نے لگایا. دونوں کو ایک جیسا ماحول دیا, پانی دیا, ان کی بہت ٹیک کیئر کیا. ایک پودا جو ہے نا وہ تیزی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ گرو کرتا گیا, اور ہوتے 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 ایک بڑا درخت بن گیا. اور جو دوسرا درخت تھا, اس کے جو اس نے بیج بوئے تھے, وہ ہے کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, چوتھے سال اس نے دیکھا کہ ہاں اب اس سیڈ میں سے چھوٹی چھوٹی سیڈلنگز باہر آ رہی ہیں, کومپلے باہر آ رہی ہیں. لیکن اس 4 سال میں جو اس نے اس کو سنبھالا, اور جب وہ پھوٹا ہے درخت سے, تو وہ تیزی سے گرو کیا. جتنا 4 سال میں یہ یوں نہ نکلا کہ یہ بہت جلدی زمین سے باہر آ گیا تھا. اس نے زمین سے باہر آنے میں تو بہت ٹائم لگا, لیکن جب اٹھا ہے تو مضبوطی کے ساتھ اٹھا ہے. اور پھر اس کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی ایسے ہی لہلہانے والا ایک باغ بن گیا, ایک درخت بن گیا. تو اس شخص نے, اس مالی نے یہ جانا کہ 4 سال اس نے اپنے جڑوں پہ کام کیا. میں نے اس کو جو کھلایا, جو پلایا, جو سورج سے روشنی لی, اس نے پہلے کس کو مضبوط کیا؟ اپنی جڑوں کو مضبوط کیا. اس کی طرح جلدی نہیں کی باہر نکلنے میں. ہم کیا, ہمیں حکم پتہ لگ جائے, بتائے اللہ کرنا کیا ہے, بتائے اللہ کیا کرنا, نہیں. پہلے اپنے دل کی جڑوں میں ایمان اتاریں, اور جتنا کام جڑیں مضبوط ہونے میں, ایک بار جڑ مضبوط ہوتی ہے نا, پھر اللہ ایسے ہی نہیں ہمیں کہتا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے شجر طیبہ یعنی کھجور کا درخت, بڑی زبردست قسم کی اس کی فرمنس ہوتی ہے, بڑے بڑے جھکڑ اس کو ہلا نہیں سکتے, وہ بہت تیزی سے بینڈ ہوتا ہے, بہت تیزی سے ری بینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مکی صورتیں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مضبوط ہو جائے میرے دل میں ایمان کی. بس ایک بار جڑیں مضبوط ہونے کی دیر ہے, پھر آپ کا پورا جسم عمل کرنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورہ یاسین. تلاوت ہم نے سن لی ہے, یہ تلاوت سعد الغامدی کی آواز میں تھی. کوشش کیا کریں کہ کسی قاری کے ساتھ ایسی اس کی آواز سے انسیت ہو جائے کہ وہ قرآن پڑھے اور آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں. قاری باسط صاحب کی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین مکیہ. اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے. اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً یہ درمیانی مکی زمانہ یعنی 13 نبوی کے مڈ کی بات ہے, یا بالکل لاسٹ ایرا کی بات ہو رہی ہے. اس میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, یہ آپ اس کے ترجمے کے ساتھ الحمدللہ سمجھتی چلی جائیں گی. یہ اس وقت اس زمانے کا, اس کے پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زور لگا کے ان کی رسالت سے انکار کیا جا رہا تھا, جھٹلایا جا رہا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں. اس لیے اللہ انا کہہ کر بات کرے, یقیناً آپ نبی ہیں, آپ کو ہم نے کام پہ لگائی ہے, نہ مانے تو ہمیں کیا, ہم جانتے ہیں انک لمن المرسلین, آپ کو تو ہم نے سچے رسولوں کی اس کے شاخ میں سے پیدا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین سے دعا کریں کہ اللہ میرا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے, اللہ میری بھی آخرت اگر میں بھول چکی ہوں تو اللہ کو تازی ہو جائے, اللہ اس کی فکر مجھے لگا دیجیے. سورہ یاسین کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے, دھڑکتا دل ہے. دل سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے, کوئی بتائے گا کیا ویلیو ہے دل میں؟ جی, دل بہت بڑا پمپنگ, آپ سو جاتے ہیں آپ کا دل نہیں سوتا. یہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے, اسی کی وجہ سے بی پی کا لو اور ہائی ہے, مطلب اس میں ہی ایمان چاہیے. یہ ٹھنڈا پڑ گیا تو ایمان ہلکا ہو جاتا ہے, یہ گرم رہا تو ایمان بھی تازہ دم رہتا ہے. مزید اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اسکالرس کا کام بتا دیتی ہوں. قرآن کی تمام صورتوں کو جو ہے نا وہ جوڑے میں ڈیوائڈ کیا گیا, جوڑا جوڑا بنایا گیا. جیسے آپ پڑھتے ہیں بقرہ کے ساتھ ایک آل عمران کا جوڑا بنا دیا, نساء کے ساتھ مائدہ کا جوڑا آپ کو ملتا ہے. قرآن کی صورتوں میں آپ کو جوڑ ملتا ہے. واحد جس سورہ کو جوڑ نہیں دیا گیا وہ سورہ یاسین ہے. اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے دل میں بہت سارے کام کے جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء رکھے ہیں وہ جوڑ کی صورت میں رکھے, 2 پھیپڑے ہیں, 2 گردے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو جیسے سیپریٹ رکھا ہے, ایسے ہی قرآن میں سورہ یاسین کا مقام بھی سیپریٹ رکھا ہے. اگر آپ پورے قرآن کے 30 پاروں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, 15 پارے کر لیں اس کے, تو 15 پارے قرآن کا دایاں کہلاتا ہے سیدھی طرف, اور 15 ریمیننگ پارا قرآن کا بایاں کہلاتا ہے, قرآن کا الٹا حصہ کہلاتا ہے. الٹا حصے سے مراد میں نے 2 ڈیوائڈ کر دیا, ایک رائٹ سائڈ ہو گیا, ایک لیفٹ سائڈ ہو گیا, مراد اس سے الٹا کچھ اور نہیں لے لیجیے گا. اب آپ کو سورہ یاسین کی پلیسمنٹ کہاں ملتی ہے؟ 22ویں پارے کے اختتام پہ, یعنی الٹے ہاتھ کی طرف اگر قرآن دیکھا جائے اس کا والا حصہ, اس میں بھی تھوڑا سا آگے جا کے اختتام کی طرف. ہمارے جسم میں جو دل کی پلیسمنٹ ہے
وہ بیچ میں دل نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے. میرے پوری باڈی کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو آدھا حصہ میرا یہ ہے اور آدھا حصہ میرا یہ ہے, اور میرا اور آپ کا دل کہاں پلیس ہوتا ہے؟ لیفٹ میں ٹنٹ ہوتا ہوا. اسی طرح سے سورہ یاسین کی پلیسمنٹ بھی جو ہے وہ قرآن کے لیفٹ پورشن میں ٹنٹ ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ صرف کس لیے ہے کہ آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آئے اور بڑے کانفیڈنس سے آپ کہہ سکیں جی ایویں نہیں دل کہا اس کو, یا سورہ رحمان کو ایویں نہیں عروسہ کہا, یا سورہ ملک کو یوں ہی نہیں صاحبہ کہہ دیا. اس کے پیچھے بڑی خوبصورت حکمتیں ہیں جو اللہ ہمارے اسکالرس کو زندگی صحت ایمان دے, جو ہمارے لیے خوبصورتی ہمیں دکھا رہے ہیں. 5 رکوعات پہ مشتمل ہے, 83 آیات ہیں سورہ یاسین کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یاسین کا جو ابتدا ہے وہ ایک آیت ایک حروف مقطعات پہ ڈیپینڈ کرتی شروع ہوتی ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جنہیں قطع کر کے پڑھا جائے. جڑے ہوئے دکھیں گے ضرور لیکن آپ اس کو جوڑ کے نہیں پڑھ سکتی ہیں. یہ کیوں آئے تھے, کیا ریزن تھا, واللہ اعلم. دوسری آسمانی کتابوں میں بھی حروف مقطعات ملتے ہیں, لیکن اس کے اوپر زیادہ کھول پٹک کرنے کے لیے قرآن کے اور دنیا کے بہت سے ایسے راز ہیں جو اللہ جانتے ہیں, یا اللہ کے رسول سے شیئر کیے گئے, امت سے نہیں کیے گئے, یا کچھ ایسے جو صرف اللہ کے پاس ہے, رسول اللہ کو بھی نہیں بتائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی, مجھے بھی نہیں بتایا قیامت کب آئے گی. یاسین ہے, حامیم ہے, حامیم عین سین قاف ہے. ان کے لیے کوئی ایسی آپ کو فضیلت نہیں ملتی. پہلے بتا دوں کہ آپ فریم کر کے لگا لیں اور دیواروں پہ لگا لیں, اس کے نیچے سے گزرے تو بڑی برکتیں ملیں گی. نہیں, برکتیں اللہ کی بات ماننے سے ملیں گی. اللہ کو بڑا ماننے سے برکتیں ملتی ہیں. اس کی کتاب کی لاکھ کیلیگرافی کر لیں آپ لوگ, کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا, اللہ یہ کہ آپ کا وقت شکر ہے, کچھ وحیات لکھنے سے بہتر ہے کہ کچھ آیات لکھنے پہ صرف ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یاسین یا حامیم یا الف لام میم یا حروف مقطعات ہیں, ان کے کیا معنی مفہوم ہے واللہ اعلم. ایک حکمت صرف جو کلک کرتی ہے میرے بھی مائنڈ کو, شاید آپ کو بھی کلک کرے. عرب والوں کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا, بہت زیادہ تکبر تھا. یوں کہنے کے وہ کہتے تھے, اس لیے لوگوں کو اجمی کہتے تھے, امی کہتے تھے, خود کو عربی کہتے تھے. اور باقی عربی ایسی زبان ہے کہ جس پہ فخر کیا جائے. آپ میں سے جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ عربی کی کیا خوبصورتی ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ اگر بہت ہی تم کمال کے زبان دان ہو تو ذرا ان کے تو میننگس بتا دو. نہ یہ اس کی میننگس بتا سکے اور نہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی اٹھا کے لا سکے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ جو ہے نا, ایک جو ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا. فخر الگ چیز ہوتی ہے, گھمنڈ الگ چیز ہوتا ہے. فخر کی ممانعت نہیں ہے اگر اس میں عاجزی ہو, گھمنڈ تکبر کی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاسین قسم ہے قرآن کی. ابتدا کس سے کر رہے ہیں یاسین مقطعات کے بعد؟ قسم سے. اور قسم بھی کس کی کھانے ہیں سورہ یاسین میں؟ القرآن کی قسم. اللہ ویسی قسم کھانے تو اتنی وزنی, یہ کتاب اللہ کی قسم ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. اتنے بڑے قرآن کی قسم کھائیے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی کو دنیا والے جتنا ریجیکٹ کر دیں, جتنا اگنور کر دیں, رسول اللہ کس میں سے ہے؟ سچے رسولوں میں سے ہے. جس نے آج سے نہیں 1450 سال تک سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو جتنا داغدار کرنا چاہا, اللہ نے ان کو اتنا ہی خوبصورت بنا کے دکھایا. لوگوں نے ان کے اوپر باتیں بنائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت کی کتاب دکھائی, وہ کلمہ لے کر آ گئے. کتنے نان مسلم تو رسول اللہ کے اینٹی بلنگ الفاظ سے جو لوگ انہیں کہا کرتے تھے, اٹریکٹ ہو جاتے تھے. ایسا کون ہے جس کے بارے میں کوئی اتنا ڈسکس کر سکتا ہے؟ نیگیٹیوٹی جو پھیلانا چاہ رہے تھے, اللہ اس میں سے پازیٹیوٹی لے آتا تھا. لوگوں کو کہا جاتا تھا ایک ساحر ہے, ایک جھوٹا ہے, ایک کذاب ہے, اس کی بات نہ سنیں. دور دور سے لوگ آتے تھے, دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے, بس وہ جستجو ان کو کلمہ پڑھا دیتی تھی. تو جس نے گرانا چاہا اللہ نے ان کو اور اٹھا دیا. آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جتنے گستاخانہ خاکے بنتے ہیں یا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی رائٹنگ کا کام ہوتا ہے, اتنی تیزی سے ینگسٹر جو ہے رسول اللہ کو ایز اے پرسنالٹی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے کون جس کے بارے میں اتنا لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر شہر میں سے کیا نکال کے لے آئے, خیر نکال کے لے آئے. جی کیا بات ہے, آہستہ آہستہ اللہ نے گھر تک پہنچایا دیا. حقیقت وہ حدیث آج فلسطین کے معاملے میں مجھے بھی سننے کو ملی, آپ کو بھی. جتنا فلسطین میں مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, اتنی وہ حدیث سن کے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا مسجد اقصی کے بیت المقدس کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ صاحب حق ہوں گے, وہ حق پر ہوں گے. اتنے بلین ٹریلین مسلمان ہیں لیکن نام لے کر اتنی سی کمیونٹی کو کہا گیا یہ حق والے ہوں گے, اور آج لوگ اپنی آنکھ سے وہ موجودہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حکمتوں والے قرآن کی قسم یا حکم والے قرآن کی قسم, ایبسولوٹلی یو آر امنگ میسنجرز, تم ہمارے رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو, اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کر دو ایک ایسی قوم کو کہ جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کئی ہزار سال گزر چکے تھے, تقریباً 2500 سال کے قریب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکے میں جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی, اور 600 سال تو قریب گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ کی آمد میں. تو سینچریز ہم 4-5 ہفتے کلاس والے قرآن کی, ہم کیا کہ کیا ہو جاتے ہیں, ہمیں دیکھ کر کوئی نہ مانے کہ کبھی قرآن کی کلاس میں بیٹھا کرتی تھی. تو یہاں تو صدیاں گزر چکی تھیں اور جو ہے نا ریوائول آف دین کا کام نہیں کیا جاتا. ہاں لیکن ایسا نہیں کہ بالکل دین مٹا دیا گیا تھا مکے میں. 14 کے قریب حنفا کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں. 14 حنیف لوگ موجود تھے مکے میں جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی تھی, جس میں سے ایک پاپولر نیم ہے ورقہ بن نوفل کا. وہ کیا تھے؟ حنیف کہا جاتا ہے وہ جو ابراہیم کے دین پہ ابھی بھی موجود ہو, چاہے ارد گرد کتنا بھی شرک کیوں نہ پھیلا ہو. حنیف, رسول اللہ کے اپنے دادا کو بھی حنیف میں مینشن کیا جاتا ہے, حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل کو بھی حنیف میں مینشن کیا جاتا ہے, اور ایسے 1 2 3 نہیں 14 لوگ مکے کی زمین پہ موجود تھے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ ایک ہے یا 2 ہے. یہ 12-14 بھی تو ایک ہی پہ جمے ہوئے تھے نا ابراہیم کے دین پہ. تو انہیں خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے, فہم غافلون, اور اس وجہ سے وہ غفلت میں ہی پڑے رہ گئے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. بہت سے لوگوں کی پرچی کٹ چکی ہے جہنم جانے کی, اب نیچے کچھ بھی کر لو ان کے دل مہر زدہ ہو چکے ہیں. ایسی مشرکین مکہ میں میجورٹی کا یہ حال ہو چکا تھا. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی, ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے. فاغشیناہم, اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بیریئرز ہم نے لگائے ہیں. گورنمنٹ اگر اپنا کنٹینر کھڑا کر دے نا کسی راستے پہ, ہم ہٹا سکتے ہیں اس کا کنٹینر؟
لاکھ بولے میرا گھر اس کے پیچھے، وہ کہے گا وہاں سے جاؤ، یہ گورنمنٹ کا کنٹینر ہے، اس کو نہیں ہلا سکتے۔ اللہ کہہ رہے جس نے حق جاننا نہیں چاہا ہم نے اس کے آگے پیچھے کنٹینر لگا دیا، ہلا کے دکھاؤ میرا کنٹینر۔ تم حافظ بھی بن جاؤ گے، تم خیر نہیں پا سکو گے، تم بڑے بڑے قاری مدرسہ بن جاؤ گے، دل اگر اندھیرا تھا میرے نور سے ہم نے تمہارے آگے پیچھے کنٹینر لگا دیا، اس قرآن کو پڑھو گے اور ٹھٹے مار کے گھر چلے جاؤ گے۔ کیا کیا کیسے کیسے کنٹینر لگائے ہیں، ایک کاک گردن میں ڈال دیا، اکڑ تکبر دے دیا، جو ہے بس میں بہت جانتی ہوں، ادھر بھی کنٹینر لگا دیا، بیریئر لگا دیا، ادھر بھی بیریئر لگا دیا، آگے بھی بیریئر لگا دیا، اور پیچھے بھی نہ تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ قیامت کو سن کے ان کو خوف آتا ہے، نہ پچھلی قوموں سے ان کو کوئی عبرت حاصل ہوتی ہے، اور سونے پہ سہاگا اللہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، فاغشیناہم، میں نے ان پہ غشی طاری کر دی، بے ہوش پڑے ہوئے مست پڑے ہوئے دنیا پی پی کے، ان کو دنیا کی ایسی لت لگائی کہ یہ حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اب انہیں کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، ابو جہل ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن سنا کرتا تھا، عبداللہ بن ابی کعب رسول اللہ کی امامت میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا، جس آب زمزم کو پی کے ہم کہتے ہیں بس ہمارا دل نکھر جائے گا، اس آب زمزم سے مشرکین مکہ نہایا کرتے تھے، جانور نہایا کرتے تھے۔ یہ صرف یہ نسبتیں کام نہیں آنی ہے، کوئی جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش لے کر بیٹھا ہے، کوئی مکے سے واپس ہی نہیں آنا چاہتا، کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے مجھے آب زمزم سے دھلے کفن میں وہ دے دینا دفن۔ دیکھیں یہ سب فضل ہے اگر عمل اچھے ہیں تو، اور اگر عمل اچھے نہیں تو اسی وزن ہے، اتنا دور جا کے مر گئے۔ اگر اعمال اچھے نہیں تھے، نبی کے دین پہ نہیں تھے، نبی کے روزے کے سامنے جا کے موت آ جائے، اللہ جانتے ہیں کہ وہ آخری کلمہ حق پہ مرا یا کلمہ کفر پہ مرا۔ عبداللہ بن ابی کعب مدینے میں مرا تھا، سو وٹ، انذرتہم، اے نبی آپ ان کو ڈرا دیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو بالکل بھی نہیں ڈرائیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ایک گناہ انسان کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے، سب نے یہ حدیث سنی ہے نا، اگر وہ توبہ کا استعمال نہیں کرتا اور آنسو سے، توبہ کے آنسو سے وہ کالا دھبا نہیں دھوتا تو وہ دھبا اور مزید گناہوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ آلودہ ہو جاتا ہے اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، وہ موت اثر کرتی ہے تو موت کے بعد وہ اثر لے کر واپس نہیں آ سکتا خود کو بدلنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اسے گناہ کرتے ہوئے یہ جرم نہیں محسوس ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ بھینسوں کے باڑے میں مستقل رہنے والا ایک انسان ہو جاتا ہے جسے بدبو نہیں آتی اپنے گناہوں کی، اس کے اوپر بھی چاہے آپ انذار کریں، چاہے امام خطبہ لگا دیں، چاہے حج کا خطبہ سن کے آ جائے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب انہوں نے ایمان لے کر نہیں آنا۔ اللہ کے نبی کو سمجھایا جائے انما تنذروا، آپ تو تم تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، بیسک مسئلہ یہ تھا، مشرکین کہتے تھے جو ہمارے باپ دادا مر گئے ریئلی کیا وہ دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے، ایسے سوال کرتے تھے کمر پہ ہاتھ لگا لگا کے، ایسے ایسے کچھ نہیں، یہ دنیا بس یہی والی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، یہاں تک جرت کرتے تھے کہ ہڈیوں کا سرما لے کر آ جاتے تھے، فریش ہڈیاں، اور ایسے اچھال کے کہتے تھے ذرا دکھاؤ نا یہ کیسے زندہ ہوں گے، اتنا چیلنج کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنے من اٹھنے کا ان کو یقین تھا، اور کہتے تھے اچھا چلو ہم اٹھ بھی گئے 4-5 سال پرانے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا جن کو مرے زمانہ ہو گیا وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے، اس چیز پہ ان کو یقین نہیں تھا، اور یہی بھول ان کو گناہ کرواتی تھی، اور آج ہم سے بھی یہی غلطی ہوتی ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، سب کی ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے، سب کی ایک بک کھلی ہوئی ہے، ہر آثار اس کا ثبت ہو رہا ہے، اعمال بھی ثبت ہوتے ہیں، افعال بھی ثبت ہوتے ہیں، اور آثار بھی ثبت ہوتے ہیں۔ اعمال یہ ہے کہ میں نے ابھی قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا فعل ہے، میں یہاں سے اٹھ کے چلی گئی، میری آواز میں سے جو قرآن کی قرأت نکلی اس کے میرے وائس ڈاٹس یہاں پر رہ جاتے ہیں، میری وائبریشن یہاں تھوڑی دیر تک رہتی ہے، دس از مائی آثار۔ آپ یہاں سے اٹھ جاتی ہیں، آج تو سائنس بھی منہ کھول کھول کے بتا رہی ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، انسان کی اسمیل تھوڑی دیر بعد جاتی ہے وہاں سے، انسان کی باڈی سے جو سیلز جھڑے ہوتے ہیں وہ اس زمین پہ رہ جاتے ہیں، دس از آثار، ہر وقت زمین گول گردش کر رہی ہے، میں نے قرآن کی قرأت شروع کی تھی تو میں اس پوائنٹ پہ تھی زمین کے، اب زمین نے موو کیا، میں اس پوائنٹ پہ چلی گئی، اس پوائنٹ پہ جو عمل میں چھوڑ کے آئی وہ یہاں کا آثار بن گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے تم چلے جاؤ گے نا، میں یہ سب بھی اٹھا کے لے آؤں گا تمہارے سامنے، تم نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی لٹرلی بدبو ہوتی ہے، ہمیں نہیں آتی کیونکہ ہمارے اس لیول کا بھی ایمان نہیں، رسول اللہ نے جھوٹے کی بدبو سونگی تھی، اللہ کے نبی نے ایک جنگ سے واپسی پہ بو سونگی جو بدترین بو تھی، بھپکا تھا بو کا، اور رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس کی بو آ رہی ہے، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے کہا غالب گمان ہے کسی منافق جھوٹے کی روح آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے، تو جو کچرا رکھا ہوا تو اتنا بو نہیں دیتا جتنا جب کچرا اٹھایا جاتا ہے، تو جھوٹ کی بو ہوتی ہے، ان فرشتوں کو وہ بو محسوس ہوتی ہے، ام الخبائث اسی لیے جھوٹ کو کہا جاتا ہے، اور ہم بات بات پہ بول دیتے ہیں، یہ ہمارے آثار ہے، اور سب سے بڑا آثار سن لیجئے، سب سے بڑا آثار آپ کی اولاد ہے، آپ چلے جائیں گے آپ کے پیچھے یہ رہ جائیں گے، ان کو اللہ کا فرمانبردار چھوڑ کے جانا ہے یا غدار چھوڑ کے جانا ہے، اس کے اوپر محنت کریے، آپ کا ڈی پی، آپ کی اسٹیٹس، یہ سب آپ کے کیا ہے، ایک میت مر گئی، اس نے جو اسٹیٹس پہ گانا لگایا تھا اس کے جانے کے بعد وہ آٹو پہ چلتا رہا 24 گھنٹے تک، ادھر اس کی پٹائیاں ہوتی رہی، اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، آپ مر گئے اللہ نہ کرے بچے کسی درجے میں چھوٹے شرک پہ ہی رہ گئے، وہاں ہماری پٹائیاں ہونی، کیونکہ ہمارے آثار مستقل کنٹینیوس، اچھے آثار بھی سمیٹ لے گا اللہ تعالیٰ اور برے آثار بھی سمیٹ لے گا، اللہ کہے ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں ریٹن پروف بھی اللہ کے پاس ہوگا، جھٹلاؤ مت علی بھائی یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کسی منہ کی بات نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ایچ اینڈ ایوری ورڈ، قرآن میں آتا ہے تم منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے مگر یہ حاضر باش نگران، اتنے بڑے 2 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر، اور ان سب سے بڑھ کے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم لائیو اینڈ لاؤڈ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کہ